أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قیل یا نوح، کہہ دیا گیا اے نوح، اہبط بسلام منا، اتر جا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ. اس کشتی سے اب امن سے اتر جاؤ. وبرکات علیک، اور تجھ پر برکتیں ہوں. وعلی امم ممن معک، اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی اس دور کے لوگ یا اس کے بعد جو بھی ایمان لائیں. کیونکہ آتا ہے نا وجعلنا ذریتہ فی الباقین، اور برکتوں کی بات اس لیے کی گئی کہ اب انہی سے سب نسلیں آگے چلنی تھی زمین پر. وَأُمَمٌ، اور کچھ گروہ ایسے ہیں سَنُمَتِّعُهُمْ، عنقریب ہم فائدہ دیں گے ان کو. ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر چھو لے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب. پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پکڑے گا ان کے کفر کی وجہ سے. تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہا الیک، جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. یہ سب ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. ما کنت تعلمہا، تم نہ جانتے تھے ان کو، تمہیں اس کی کوئی خبر نہ تھی. انت ولا قومک، نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم. من قبل ھذا، اس سے پہلے. یہ من گھڑت کس سے نہیں، یہ وحی کے ذریعے آئی ہوئی باتیں ہیں. فاصبر، صبر کرو. ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام تقوی والوں کے لیے ہے. جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے وہ بچا لیے جائیں گے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً ہم مدد دیں گے اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے. فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے، گزر چکا ہے، کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب ہونے والا ہے. اس سارے واقعے میں جو بات خاص طور پر قابل ذکر ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کردار اور ایک پیغمبر کے بیٹے کے ساتھ اللہ کا معاملہ. یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے، بہت بڑی عبرت کی. عموماً ہمیں یہ بات تسلی دیتی ہے کہ ہمارے والدین بڑے نیک تھے تو ہم بھی ان کے پیچھے جنت میں پہنچ جائیں گے. لیکن کیا پتہ چلا، باپ اگر پیغمبر بھی ہو تو جب تک انسان خود کچھ نہ کرے اپنے لیے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، چھڑا نہیں سکتا. دوسری اہم بات کہ اس بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اسے پیچھے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ کیونکہ وہ کافروں کی صحبت میں رہتا تھا، اس کے دوست اچھے نہیں تھے. یہ آیت ہے نا 42، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ دو، کافروں کے ساتھ مت رہو. بیٹا پیغمبر کا تھا، خود اگر کافر نہ بھی تھا لیکن کافروں سے محبت رکھتا تھا، انہی کے ساتھ
انجام ہوا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کسی پیغمبر کی بیوی کافر نہیں ہوا کرتی، کسی پیغمبر کی بیوی کافر نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا بھی قصور کیا تھا کہ عمل نہیں تھا، اور دلچسپیاں شوہر کے مشن کی بجائے کافروں کی سرگرمیوں سے تھیں۔ ان کے درمیان اٹھنا بیٹھنا، محبتیں، دوستیاں، تعلقات۔ تو صحبت صالح ترا صالح کنند اور صحبت طالح ترا طالح کنند۔ نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس اور نیکوں سے تعلق تمہیں نیک بنا دیتا ہے، اور بدکار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، برے لوگوں کی مجلس انسان کا انجام برا کرتی ہے۔ اور پھر وہی حدیث جو پیچھے آپ نے پڑھی، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے بکری کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے جس کے لوگ کان کتر دیتے ہیں۔ شیخ سعدی نے ایک بہت زبردست انداز میں اس واقعے پہ تبصرہ کیا کہ پسر نوح با بداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روز چند، پے نیکاں گرفت مردم شد۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بدوں کی صحبت میں رہا تو نبوت کے خاندان کو گم کر بیٹھا، اس پانی میں گم ہو گیا نا، اور باقی سارا خاندان سمیت اس کی بیوی کے سب پار ہو گئے۔ تو پسر نوح با بداں بنشست، تو یہ برے لوگوں کی مجلس اختیار کرنے کا نتیجہ تھا۔ خاندان نبوت بھی اس کو نہ بچا سکا۔ اس کے برعکس وہ کہتے ہیں سگے اصحاب کہف، اصحاب کہف کا جو کتا تھا، روز چند دن پے نیکاں گرفت، اس نے نیک لوگوں کی مجلس اختیار کی، ان کی رکھوالی کی، مردم شد، انسانوں کے مرتبے پہ جا پہنچا، کیونکہ جنت میں اصحاب کہف کا کتا بھی جائے گا۔ ان کی رکھوالی کی تھی نا، حفاظت کی تھی۔ تو نیک لوگوں کی مجلس انسان کو اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر انسان کے اپنے اندر کچھ بھی گٹس نہ ہو، کوئی بھی خوبی نہ ہو، لیکن یہی خوبی بہت بڑی ہے کہ اس کی محبت اور دوستی اور دلچسپی نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت رکھتا ہوگا۔ نیک لوگوں سے محبت ہے تو اس کا انجام خاتمہ بھی ویسا ہی، اور قیامت کے دن انہی کی مجلس اور صحبت میں اٹھایا جائے گا۔ سورۃ فرقان میں آتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا، وَيَقُولُ، اور کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کا راستہ اپناتا، رسول کا ساتھ دیتا، یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، لیتنی، کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اے کاش کہ میں فلاں انسان کو دوست نہ بناتا کیونکہ اس نے مجھے بھٹکایا، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے تو مجھے ذکر سے بھٹکا دیا، نصیحت گم کر دی، اس نے مجھے ہدایت سے دور کر دیا۔ کیونکہ آپ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں ویسی ہی باتیں ہوتی ہیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں تو اچھی گفتگو ہوگی، آپ کا وہ بیٹھنا بھی عبادت ہو جائے گا، اچھی اچھی باتیں۔ ذکر کے مراد صرف یہ نہیں کہ سبحان اللہ پڑھیں، کوئی اچھی گفتگو بھی ذکر ہے، ذکر الہی ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا۔ تو جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہو جاتا ہے، لیکن جب دنیا دار لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ لقد اضلنی عن الذکر، وہ ذکر بھلواتے ہیں، اللہ کی بات کرنے نہیں دیتے، بھئی تم یہاں بھی ہمیں بور کر رہے، یہ اپنا درس وہیں رکھ کے آیا کرو، یہاں نہ ذکر کرو اس کا، ہر وقت تم یہی باتیں کرتے ہو۔ وہ روک دیتے ہیں، لٹرلی روک دیتے ہیں،
آپ نہیں روک سکتے ان کو کہ غلط باتیں نہ کریں، لیکن وہ آپ کو روک دیتے ہیں. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اور انسان کے حق میں شیطان بڑا بے وفا ہے، اس کو غلط رستے لگا کے خود ایک طرف ہو جاتا ہے. سورۃ الزخرف میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اس روز دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. بعضهم لبعض عدو، دوست دشمن بنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دوستوں ہی کی وجہ سے تو انسان غلط رستے اختیار کرتا ہے. حدیث میں ہے لا تصاحب الا مؤمنا، مت دوست بناؤ مگر مومن کو. ولا یأکل طعامک الا تقی، اور نہ کھائے تیرا کھانا مگر متقی شخص. یعنی جب دعوت ہوگی اور خراب لوگوں کو بلاؤ گے تو وہ دنیا کا نقصان بھی کریں گے اور دین کا بھی کریں گے. لیکن اگر ایمان والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو پھر وہ دنیا میں بھی دعائے خیر کریں گے، بھلائی کریں گے، اور آخرت میں بھی. کسی شادی ہال میں جا کے آپ دیکھیں کہ لوگ کھانے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لوگ وہاں کی ڈیکوریشن کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لوگ وہاں کے برتنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے کوئی انتقام لینے کے لیے یہاں ٹوٹ پڑا ہو. تو اس وقت مجھے یہ حدیث یاد آتی کہ لا یأکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا متقی ہی کھائیں، کیونکہ وہ کھائیں گے بھی سلیقے تمیز سے اور کم از کم نقصان دے کے تو نہیں جائیں گے. کبھی کبھار ایسی بڑی گیدرنگز میں جب لوگ نکلتے ہیں تو باقی چیزوں کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے نا. جیسے کوئی جانور گھوم کے گیا ہو، یہاں ہر چیز اجاڑ پجاڑ کے جاتے ہیں کہ ہر مخلوق پناہ مانگے ایسے لوگوں سے. تو ایسے لوگوں سے دوستی پھر یہی رنگ لاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی دوستی اور بری کی مثال کیسے دی؟ ایک عطر فروش اور ایک بھٹی دھونکنے والا. اگر خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو تمہیں نہیں بھی دے گا تو اس کی خوشبو تو تم کو آتی رہے گی نا. اور اگر کوئلہ جلانے والے کے پاس، بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھو گے تو اور کچھ نہیں تو اس کا دھواں تمہارے کپڑے تو کالے کرے گا، تمہاری صحت کو تو نقصان ہوگا. اور سورۃ المائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں دوستی کا معیار، انما ولیکم اللہ. سب سے پہلی دوستی اللہ سے، ورسولہ، اس کے رسول سے، والذین آمنوا، پھر ایمان والوں سے. کون وہ؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی جن کی بیسک کوالٹی کیا ہو کہ کم از کم نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ بے نمازیوں میں بیٹھ کے آپ کی نماز بھی بوجھل ہو جائے گی. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ ان کو دیکھ کے تمہیں بھی خیال آئے گا کہ میں بھی کچھ خرچ کروں. اور اگر بخیلوں کی کمپنی میں بیٹھو گے تو اپنا دینا بھی حماقت نظر آئے گا. وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ عاجزی کرنے والے، عاجز لوگ، بد اخلاق اور بدتمیز نہیں. راکعون اخبتوا الی ربہم. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑی عبرت کی بات ہے اس واقعے میں، اور بہت گہرے معنی رکھتا ہے کہ اس بیٹے کی خرابی کی اصل وجہ بری صحبت تھی. لیکن ہم سب اس لحاظ سے کس قدر پریشان ہوتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو اچھی کمپنی کہاں سے دلوائیں، ان کو اچھے دوست کہاں سے دلائیں. کیونکہ آپ گھر میں ان کو کچھ بتاتے ہیں، باہر جا کے وہ کچھ اور سنتے ہیں. ایک عجیب کنفیوژن، کیونکہ ماحول میں ایک دم انسان سب کچھ سیکھ سکتا ہے، لیکن ہمیں ایک ماحول پیدا کرنا ہوگا، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف، قوم عاد جو قوم نوح کے بعد دنیا میں بسائی گئی تھی، قدیم ترین قوم، ان کی طرف بھیجا. کس کام کے لیے؟ ہدایت کے لیے. کس کو؟ اخاہم، انہی کے بھائی کو، یعنی ان کی قوم میں سے، ان کے اندر سے، ان کی قوم کا فرد. کون؟ ہودن، ہود علیہ السلام. قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم. یہ نہیں کہا اے کافرو، اے مشرکو،
کیا کہا؟ اے میری قوم، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی۔ یہ وہی پیغام ہے جو ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو دیا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ تمام قومیں اللہ کو مانتی تھیں، اس کے وجود کو پہچانتی تھیں۔ ان کی خرابی کیا تھی؟ کہ عملی بگاڑ کا شکار تھی۔ عقیدے میں بھی بگاڑ تھا اور عمل میں۔ بات یہ ہے کہ عقیدہ اگر درست ہو تو ہو نہیں سکتا کہ عمل درست نہ ہو۔ ایک صالح پودا، صالح جڑیں، ہو نہیں سکتا کہ پھل نہ لائیں۔ پھل اسی درخت کو نہیں لگتے جہاں جڑوں میں خرابی ہو۔ تو جس قوم کا عمل بگڑتا ہے تو اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے عقیدے میں بگاڑ آتا ہے۔ اسی لیے پیغمبروں نے اعمال کی اصلاح سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی۔ تو یا قوم اعبدوا اللہ ایک عام دعوت ہے کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اطاعت کرو، زندگی کے ہر معاملے میں اس کی مرضی کو سامنے رکھو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ تو گویا ایک طرف تبلیغ کی، دوسری طرف تردید بھی کی۔ تبلیغ کا معنی کیا ہے؟ پہنچا دینا، یعنی مثبت انداز میں اپنی بات پہنچائی، اور وہ کیا تھی؟ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اور تردید کس چیز کی؟ شرک کی۔ کیا؟ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ یہ ان کے موجودہ نظریات پر تنقید تھی، ان کی تردید تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعوت دین کا کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ غلط باتوں کی تردید نہ کی جائے، ان پر تنقید نہ کی جائے، ان کا احساس نہ دلایا جائے، ان پر جھنجھوڑا نہ جائے اور ان سے روکا نہ جائے۔ یہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور انہی سے بیلنس قائم ہوتا ہے۔ ہاں، ابتدا نہی عن المنکر سے نہیں ہوگی، امر بالمعروف سے ہوگی۔ ابتدا اس جملے سے ہوگی اللہ کی عبادت کرو، اور پھر ہر الہ کو نگیٹ کر دیا گیا کہ اس کے سوا کسی اور کی طرف توجہ مت کرو، صرف اسی کے بن کر رہو۔ اس لیے کہ انسانوں کی قسمیں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ انسان صرف بات سمجھنے سے ہی عمل بدل لیتے ہیں، مان جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو جب تک جھنجھوڑا نہ جائے اور جب تک ان کی غلطی کا احساس نہ دلایا جائے، اس کی نشاندہی نہ کی جائے، اس پر تنقید نہ کی جائے، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو درست نہیں کر پاتے۔ پیغمبروں نے یہ دونوں کام کیے۔ ان انتم الا مفترون، نہیں تم مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، اجرن کسی اجر کی۔ کس کام پر؟ علیہ ہی سے مراد کیا ہے؟ نبوت کا کام، تبلیغ کا کام۔ میں اس پر تم سے کچھ نہیں چاہتا، کوئی مال نہیں چاہتا۔ ان اجریہ، نہیں اجر میرا، الا مگر، علی الذی اس ذات کے ذمہ، فطرنی جس نے پیدا کیا مجھ کو، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میرا اجر بھی اسی کے ذمہ ہے۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہ لوگے؟ کیا تم سمجھ بوجھ سے کام نہ لوگے؟ یہاں عقل کے استعمال کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا عقل استعمال کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے
کہ انسان ٹھنڈے دل سے اگر غور کرے، اللہ نے جو عقل اس کو دی ہے اس کے ساتھ سوچے کہ ایک شخص صرف میرا فائدہ چاہ رہا ہے، مجھ سے کوئی فائدہ مانگ نہیں رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یقیناً وہ میرا خیر خواہ ہے، جو لینے کی بجائے دے رہا ہے، بے لوث ہو کر دے رہا ہے، مجھے کم از کم اس کی بات سن تو لینی چاہیے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، استغفروا ربکم، بخشش مانگو اپنے رب سے، معافی چاہو اپنے رب سے، کس پر؟ گزشتہ گناہوں پر۔ ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو اس کی طرف۔ استغفار اور توبہ یہ دو الگ الگ کیوں ہیں؟ ہم تو عام طور پہ ایک ہی معنی میں استعمال کر جاتے ہیں، توبہ کرنا اور استغفار کرنا، ترجمہ بھی عموماً استغفار کا توبہ کر لیتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ تابہ یتوب توبن پہ آئیے اور استغفار کا غفرہ پہ آئیے۔ غفرہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا، یا اللہ پیچھے جو کچھ میرے اعمال نامے میں آ چکا ہے اس کو تو چھپا دے۔ اور تابہ یتوب توبن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، پلٹنا، کہ اب میں تیری طرف پلٹ رہا ہوں، اس کو تو چھپا دے، اب آئندہ میرا رخ تیری طرف ہے۔ توبو، اس کی طرف پلٹ آؤ، اپنا چہرہ اس کی طرف کر لو، اس کی طرف رخ موڑ لو اور اسی پر قائم رہو۔ ثم توبوا الیہ، یعنی استغفار کر کے پچھلے گناہ ڈھکوا کے معاف کرا کے نیا کام نہ شروع کر دو، پھر اس پہ قائم بھی رہو۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب حج کر لیا یا صدقہ کر لیا تو کیا ہے، معافی ہو گئی، اب شاید یہ معافی کنٹینیو کرے۔ نہیں، پچھلی اگر معافی ہو گئی تو آئندہ کے لیے اس کو سنبھالو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، حج کرنا تو آسان ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، بھیجے گا تم پر آسمان کو بہت برسنے والا، خوب بارشیں برسیں گی۔ توبہ کرو، بارشیں برسیں گی۔ پیچھے آپ دیکھیے سورۃ ہود کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہاں بھی استغفار اور توبہ کو فائدہ بتایا گیا تھا کہ تم کو عمدہ سامان زندگی دے گا، اور یہاں اس عمدہ سامان زندگی میں خاص طور پر نام لے کر بتایا کہ بارشیں آئیں گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بارش کا برسنا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کو لانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ استغفار اور توبہ کی۔ اچھا، مدرار کا لفظ جو ہے یہ درن سے ہے، بہت برسنے والا۔ درن ہر چیز کی خوبی کے لیے ہوتا ہے، دودھ کی کثرت، روانی، بارش کا پانی برسنا، چراغ کا نور یعنی روشنی کا پھیلنا، ہر چیز کی خوبی اور اچھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جیسے لائٹ آن کرتے ہیں تو روشنی ہر طرف پھیل جاتی، اسی طرح جب بارش برستی ہے تو اس کی خیر ہر طرف پھیل جاتی، درخت دھل جاتے ہیں، زمین سیراب ہو جاتی ہے، سبزہ اگ آتا ہے، ہوا صاف ہو جاتی ہے، پولوشن ختم ہوتی ہے، یعنی اس کے کئی فائدے ہیں، یعنی اس کی خیر اور برکتیں پھیل جاتی ہیں۔ تو آسمان بہت برسنے والا، یعنی یہاں دراصل آسمان کا حال بتایا گیا ہے، لیکن اس کے لیے مدرار کا لفظ کیوں ہے کہ اس کے اندر وسعت ہے، بہت سے فائدے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا،
استغفار سے چمٹ گیا. جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ اس کے لیے ہر غم سے، ہر مشکل سے کشادگی پیدا کر دے گا. ومن کل ضیق، اور ہر تنگی سے مخرجا، نکلنے کا رستہ، یعنی ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہوگا، جس طرف اس کا خیال بھی نہ گیا ہوگا، وہاں سے اللہ کھلائے گا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو گویا استغفار اور توبہ انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں کے دروازے بھی کھولتی ہے یا ان کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. وَيَزِدْكُمْ، اور زیادہ کر دے گا تم کو، قوتاً، قوت میں، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، طرف تمہاری قوت کے، یعنی تمہاری پہلی قوت پر مزید قوت کا اضافہ کر دے گا. اس کے دو معنی. نمبر 1، جو کچھ تمہیں دنیا میں ملا ہے اس سے بھی زیادہ مل جائے گا. مت ڈرو کہ دین کی طرف آنے سے دنیا لٹ جائے گی. اللہ کی طرف آنے سے تمہاری موجودہ دنیا میں جو کچھ تم کو مال نعمت ملی ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا. دوسری چیز کہ تمہاری مادی قوت میں روحانی قوت کا اضافہ ہو جائے گا. اب دیکھیں کہ روحانی قوت کیا ہے؟ دل کا اطمینان، روح کا سکون، اللہ کی یاد، اللہ کی پہچان. ایک شخص جس کے پاس صرف دنیا کی نعمتیں ہیں، زیور ہے، کپڑا ہے، گھر ہے، لیکن روح اس کی مردہ ہے، وہ کس چیز کو انجوائے کر سکتا ہے؟ کسی بھی چیز کو نہیں. لیکن ایک شخص کے پاس تھوڑا ہے مگر اس کا دل خوش ہے، اس کی روح مطمئن ہے، اس کا ضمیر مطمئن ہے، وہ اندر سے ایک پرسکون انسان ہے، اس کے لیے وہ تھوڑا بھی بہت خوشیوں کا سبب ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یزدکم قوتاً الی قوتکم، زیادہ دے گا تم کو قوت تمہاری قوت کی طرف، یعنی جو پہلے ہے اس میں اور ہو جائے گا، اور مل جائے گا. ولا تتولوا مجرمین، اور نہ تم منہ پھیرو مجرم بن کے، مجرم بن کر اس قوت سے، اس نعمت سے، اس رب سے، اس کے دین سے، اس کے نبی سے منہ نہ پھیرو. ان سب چیزوں سے منہ پھیرنا جرم ہے، جرم. مجرم یہاں کس کو کہا گیا؟ مجرم کون ہے؟ یہ منہ پھیرنے والے. مجرم بن کے مت پھرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.